محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انسان کو اللہ تعالیٰ نے مدنی الطبع بنایا ہے، یعنی انسان کی ضرورتیں ایک دوسرے پر موقوف اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اگر کوئی کاشتکار ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی درزی ہے، کوئی کپڑے کا کام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسان کا محتاج بنایا ہے. کاشتکار کو لباس کی ضرورت بھی پڑتی ہے، لباس بنانے والے کو، کپڑا بنانے والے کو کاشتکار کی اور زراعت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف کاموں میں لگا دیا ہے. تو زندگی کا پہیہ جو ہے وہ گھوم رہا ہے، زندگی رواں دواں ہے. کسی کو تعلیم کے شعبے کے ساتھ متعلق کر دیا ہے، کسی کو کھیتی باڑی کے ساتھ متعلق کر دیا ہے، کسی کو تجارت کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے. تو اس طرح ہر انسان کو روزی بھی مل رہی ہے، اس کے رزق کے اسباب بھی اس کے لیے جمع ہیں. تو اس طرح ایک زندگی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر رکھا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، تو جتنی بھی خیر کی چیز ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا آخرت کی چیزیں ہوں، انبیاء علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ خیر پھیلانا، خیر پھیلانا، بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر خیر پھیلانا. تو جہاں اب ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام کا سب سے بڑا مطمع نظر آخرت ہوتی ہے کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ آنے والی ہے، اس میں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس میں ہمیں نجات حاصل ہو جائے. اور دنیا کی زندگی تو بس گزارا ہی ہے، بس وقت گزارنا ہے. کبھی وقت کھا کر گزر جاتا ہے، کبھی بیماری کے ساتھ گزر جاتا ہے، کبھی صحت کے ساتھ گزر جاتا ہے. اصل جو ہے وہ آخرت ہے، کیونکہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو فنا ہو جائے گا، اور جو آخرت میں ہے وہ باقی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اب دیکھیں، یہ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے. سفر انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں یار، جیسے کیسے ہے، کٹ ہی جانا ہے. کوئی تکلیف میں بھی کٹ جائے تو کٹ جائے، پھر تو کچھ گھنٹوں کے بعد میں نے گھر پہنچ ہی جانا ہے. وہاں پہ صاف کپڑے پہن لوں گا، غسل کر لوں گا، یعنی وہاں پہ مجھے سکون مل جائے گا. سفر کی اگر کوئی کھڑے ہو کر بھی کرنا پڑ جائے تو انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں، بس تھوڑی دیر کا سفر ہے، پھر میں نے آخرت میں پہنچ ہی جانا ہے، یعنی گھر پہنچ ہی جانا ہے. تو اسی طرح اصل تو یہی ہے کہ آخرت ہماری اچھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. لیکن انبیاء علیہ السلام صرف آخرت کا فائدہ بتا کر ہم ہی نہیں کیے کہ بھئی آخرت میں یہ چیزیں کام آنی، یہ اپنے ساتھ دنیا سے لے جاؤ اپنے ساتھ. جیسے کوئی سفر پر جا رہا ہو تو بندہ کس سے پوچھتا ہے، یار میں تفریح کے لیے جا رہا ہوں، دور جا رہا ہوں، یا تو مجھے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ تو جو پہلے بندہ گیا ہو، جو واقف اس کو بتا دے یہ بھی لے کے جانا، یہ بھی لے کے جانا، یہ بھی لے کے جانا. حج کے سفر پر جا رہا ہو، یا تبلیغ کے سفر پر جا رہا ہو، یا تفریح کے سفر پر جا رہا ہو، تو جو بندہ پہلے جا چکا ہو تو اس سے ہم پوچھتے ہیں بھئی ہمیں کیا چیز چاہیے ہوگی، وہاں سے وہاں تک سفر کس طرح کریں گے، وہاں کی روڈ کیسی ہے، پوچھتے ہیں نا. اسی طرح یہ تمام چیزیں
جو آخرت کا سفر آنا ہے، قبر کا سفر آنا ہے، تو اس کے متعلق انبیاء علیہ السلام سب بتا دیا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا سب بتا دیا ہمارے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں بھی کر سکتے تھے، قرآن و حدیث کی تعلیمات ایک پہاڑ پہ رکھ دیتے کہ جاؤ بھائی اس کو اٹھاؤ، اس کو پڑھو، لیکن انبیاء علیہ السلام بھیجے، ٹھیک ہے، اپنی سیرت سے انہوں نے بتایا کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خود بشر تھے، کر کے دکھایا کہ یہ بشری تقاضے ہمارے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو کس طرح پورا کر رہے ہیں، اس طرح تم بھی پورا کرو۔ نمونہ آ جاتا ہے نا تو چیز آسان ہو جاتی ہے، نمونہ آ جاتا ہے تو چیز آسان ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ہم میں سے ہی بنایا۔ انسان نیکی کرتے کرتے ولی تو بن سکتا ہے، اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی خاص اللہ کی عطا ہوتی ہے جس کو بنا دے۔ تو خود نبی کو بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی پتہ نہیں تھا کہ ان کو اللہ نے نبوت عطا کر دی۔ ہاں نیک تھے، ہر نبی یہ تو ہوتا ہے کہ وہ نبوت ملنے سے پہلے انتہائی درجے کا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، صادق اور امین تھے، غار حرا میں عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی چیزوں سے بھی، نبوت سے پہلے بھی ایسی چیزوں سے بچاتا ہے جو کہ گناہ والی ہوں، کیونکہ نبی بنانا ہوتا ہے نا، اس کو نمونہ بنانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح انبیاء علیہ السلام نے جتنی بھی تعلیمات ہے صرف آخرت کو تو پہلے رکھا ہے، لیکن دنیا میں بھی زندگی گزارنے کے لیے جس میں ہماری خیر ہے، دوسرے کو نقصان سے بچانا ہے، ان چیزوں کی بھی تعلیم دی ہے۔ تو ہم جہاں پہ عقیدے کی تعلیم دی ہے کہ ایمان یہ ہے، اس ان چیزوں پر ایمان لے کر آنا ہے، عقیدوں کی تعلیم ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، قبر کا ثواب ہے، عذاب ہے، اسی طرح عبادات کے متعلق بھی احکام دیے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، اس کے احکام یہ ہیں، زکوٰۃ دینی، حج ہے، یہ تو دو شعبے ہو گئے۔ اور کس چیز کے متعلق احکام فرمائے ہیں؟ معاشرت کے متعلق، ایک دوسرے کے کیا کیا حقوق ہیں۔ انسان ظاہر ہے ایک معاشرے میں رہتا ہے تو میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ کیا حقوق ہیں، اولاد کے والد پر کیا حقوق ہیں، اور وہ اولاد والد پر اولاد کے کیا حقوق ہیں، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، جانوروں کے کیا حقوق ہیں، یہ بھی بتایا۔ اور اسی طرح لین دین کیسے کرنا ہے، اس کے بھی احکام ہیں، اور اخلاق کیسے رکھنے ہیں، اس کی یہ 5 قسم کے یعنی جتنے بھی احکام قرآن و سنت میں دیے گئے ان کا تعلق ان 5 شعبوں سے، عقائد سے، عبادات سے، معاشرت سے، معاملات سے، لین دین سے، اور اخلاق سے متعلق۔ اب کوئی بھی حکم اٹھا کے دیکھ لیں، اس 5 بابوں میں سے کسی باب کے تحت میں ہوگا۔ تو آج عرض کرنے کا کچھ یہ تھا کہ معاملات سے متعلق وہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمائی ہیں ان کے متعلق کچھ عرض کروں۔ دیکھیں، معاملات کے متعلق جتنی بھی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اس میں ہمیں 4 اصول بتائے گئے ہیں۔ ان چاروں اصولوں کو یعنی جتنی بھی تعلیمات آپ دیکھیں گے وہ ان 4 اصولوں کے تحت ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کی مخلوق کے لیے نفع رسانی، کہ ان کو نفع پہنچے، ان کو نقصان نہ پہنچے۔ ایسے اصول بتائے گئے ہیں کہ عوام کو، مخلوق کو لین دین میں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کسی معاملے سے اگر منع کیا گیا ہے اس وجہ سے تاکہ مخلوق کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ان کو فائدہ ہو۔ اور ایک اصول یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ معاملہ کریں، انصاف کے ساتھ، یعنی کمی، یعنی اگر لین دین کر رہا ہے تو اس میں اگر تولنا بیچنا جو ہے وہ برابر ہو، کمی نہ ہو اس میں کہ دوسرے کا نقصان ہو۔ اور تیسرا یہ کہ دیانت اور سچائی کا مظاہرہ کریں، دیانت اور سچائی کا مظاہرہ کریں اس کے متعلق۔ اور چوتھی
چیز یہ ہے کہ اس میں لین دین کے معاملے میں یعنی نرمی اختیار کریں، سختی نہ کریں، سختی نہ کریں. یہ 4 اصول ہمیں بتائیں گے. اب دیکھیں آگے کچھ روایات میں عرض کرتا ہوں. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال حاصل کرنے کی فکر و کوشش فرض کے بعد فریضہ ہے. یعنی کچھ تو ہمیں فرائض و واجبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس کو ادا کرو. تو اسی طرح حلال کمانے کی بھی کہ یہ بھی ایک فریضہ ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. اگر یہ نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ حرام میں پڑ سکتے ہو. دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوک رکھی ہے. ایک یہ بھوک ہی ہے جس کی وجہ سے سارا نظام چل رہا ہے. یہ سارا آپ صبح دیکھیں 7 بجے یہ لوگ ایک رش ہوتا ہے، شہر کی طرف لوگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھوک رکھ دی ہے. اگر بھوک نہ ہوتی کوئی نہ جاتا. اللہ کی ایک چیز میں کتنی حکمتیں ہیں. سارا نظام، سارے لوگ کمائی کے لیے وہ بھوک کا وہ چیز رکھی. تو انسان کے ساتھ اللہ نے بھوک پیاس رکھی ہے، ضرورتیں رکھی ہیں. اب ضرورتیں اس کی کس طرح پوری ہوں گی؟ جب وہ کمائے گا، کچھ کرے گا. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. جس طرح کہ نماز روزہ ادا کرنا ذمہ داری ہے، تو فرمایا کہ یہ حلال کمانا بھی، حلال کمانا یہ حلال کی شرط رکھیے کہ یہ بھی، یہ نہ سمجھو کہ یہ ایوی شیوی چیز ہے، کوئی فضول چیز ہے، بلکہ یہ بھی یہ بھی فریضے کے بعد ایک فریضہ ہے. جس طرح نماز روزہ فریضہ ہے، ایمان آنا فریضہ ہے، تو اسی طرح حلال کمانا بھی فریضہ ہے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ نہ کما کے تم حرام میں پڑ جاؤ. اب جب انسان کو بھوک لگتی ہے، کچھ نہ ہو تو اللہ کا ڈر نہ ہو تو وہ تو پھر ڈاکے بھی ڈال لیتا ہے. کسی سے کیا چھین لیا، ایسا ہوتا ہے نا. اب دیکھیں، اب سیلاب متاثرین کے یہ جو مختلف احوال آتے ہیں، اب وہاں پر کچھ ہے نہیں، لوگ کیا ہو گئے، چھینے لگ گئے ہیں، چیزیں ڈاکے پڑنے لگ گئے ہیں. بہرحال تو اس کو بھی دیکھیں فریضہ فرمایا کہ اس کو ذمہ داری قرار دی کہ یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. جس طرح کہ نماز روزہ ذمہ داری ہے، اس طرح یہ بھی ذمہ داری ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرے تو ایسا تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ کی طرف ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام عطا کیا. انعام کس کو ملتا ہے؟ سیدھے راستے والوں پر چل، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو قرآن کی ایک دوسری آیات میں آتا ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کن پر اللہ نے انعام عطا کیا. دوسری آیت میں آتا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام، جن لوگوں کا عطا کیا وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، صدیقین اعلیٰ درجے کے نیک، والشہداء شہید ہو، اور صالحین چھوٹے درجے کے نیک. ٹھیک ہے نا، نیک لوگوں میں بھی کم درجے کا ہوتا ہے کہ صرف فرائض واجبات پورے کر دیے، گناہوں سے بچ گیا. ایک اعلیٰ درجے کا تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے، دوسرے بھی نیکیاں زیادہ ہیں اس کی، وہ صدیقین میں ایسے. تو ایسے تاجر کی جو پوری امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اس کی کرسی کس کے ساتھ لگے گی؟ فنکشن ہوتے ہیں نا، پہلی کرسیاں ہوتی ہیں، پرچیاں لکھی ہوتی ہیں، اس پہ وزیر اعظم صاحب بیٹھیں گے، اس پہ سی ایم صاحب بیٹھیں گے، اس پہ چیئرمین صاحب بیٹھیں گے. اس کی کرسی بھی وہیں پہ لگی. ایسے تاجر دیکھیں. اور وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ بار بار امتحان سے گزرتا ہے. دکاندار کے پاس کوئی گاہک آتا ہے نا، 2-4 باتوں سے اس کو پتہ چل جاتا ہے گاہک
کی سمجھ کتنی ہے. اب وہ اس کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے جی، زیادہ کما سکتا ہے اس سے، یا کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو چور راستوں کا بھی پتہ ہوتا ہے اس طریقے سے میں، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے کہ یہ چیز غلط ہے، گناہ ہے، صحیح طریقے سے سچائی و امانت داری سے اس کو چیز دیتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا درجہ دیا کہ اس کی کرسی کہاں لگے گی، کن کے ساتھ ہوگا وہ؟ انبیاء جن پر جو بڑے درجے والے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ وہ ہوگا. یعنی مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک اسٹور میں، بڑا اسٹور تھا، تو وہاں پر ایک چیز تھی، ایک ہی چیز کی دو قیمت لگی ہوئی تھی، حالانکہ چیز ایک تھی. اس سے پوچھا گیا دکان کہ بھئی یہ ایک ہی چیز ہے، یہ اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کی کم ہے، یہ کیوں لگی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مال میں نے پہلے اٹھایا تھا تو میں نے جو اپنی نفع کی شرح رکھی ہے تو وہ میں نے سستا اٹھایا تھا، اب جو دوسرا مال آیا ہے وہ میں نے مہنگا لیا ہے، اس وجہ سے قیمتوں میں فرق. ایسے ایسے لوگ اس زمانے میں بھی، ایک ہی چیز ہے لیکن اس کی اپنی دیانتداری سچائی ہے کہ یار یہ میں نے پہلے اٹھایا تھا، 10% میں اس پہ نفع اگر لیتا ہوں تو اس نے ایک ہی چیز، ایک اس میں ریک میں رکھی ہوئی ہے لیکن ایک کا لکھا ہوا کہ اس کی اتنی قیمت ہے، اس کی اتنی قیمت ہے. ایسے لوگ اس زمانے میں. تو دیکھیں سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے والے تاجر کی کیا قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی کہ وہ انبیاء علیہ السلام، شہیدوں، صالحین اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کی محنت سے جو کھانا کھائے اس سے بہترین کوئی کھانا نہیں. اب حرام کے طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں لیکن بہترین کھانا کون سا ہے؟ جو انسان اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر داؤد علیہ السلام تھے، دیکھو وہ بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے. یعنی وہ زرے بناتے تھے، زرے جنگ میں ہوتی ہے نا، وہ لوہے کا لباس ہوتا ہے، زرہ کہتے ہیں اسے، تاکہ تلوار اس پہ اثر نہ کرے. اس طرح آج کل بلٹ پروف جیکٹیں آ گئی ہیں، اس زمانے میں زرے ہوتی تھی تو وہ بنایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا معجزہ عطا کیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، اس کو جس طرح بھی موڑ لیتے. تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. انبیاء اتنے بڑے بڑے نبی جو ہیں اللہ کے، انہوں نے محنت کر کے کمایا ہے. تو سب سے بہترین کھانا حضور نے فرمایا کہ وہ ہے کہ جو انسان خود اپنی محنت کر کے کما کر اس سے جو کھانا لے وہ بہترین کھانا ہے. اور فرمایا کہ جو کوئی یعنی ایمان والا کوئی درخت لگائے، پودا لگائے اور پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا انسان کھا لے تو اس بندے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. اب پرندے نے اس باغ میں سے کھا لیا یا اس کی کھیتی میں سے کھا لیا تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو اس میں زراعت کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اگر انسان زراعت اس نیت سے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو گندم ملے یا دوسرا رزق ملے، اس نیت سے کرتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. تو بغیر پوچھے کوئی چڑیا بھی کھا لے اس کا بھی ثواب ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو اگر بندہ اس نیت سے ہی وہ زراعت کرتا ہے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، اس کا کتنا ثواب ہو. ایک روایت میں آتا ہے، دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مالی معاملات کی کتنی اہمیت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو بندوں کو قبروں سے اٹھائیں گے، کہتے ہیں ان کے پاؤں نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ ان سے 5 چیزوں کے متعلق نہ پوچھ لیا جائے. 5 سوالات نہ کر لیے تو وہ ان کے پاؤں سرکیں گے نہیں، اپنے جگہ سے پاؤں نہیں ہلیں گے. وہ 5 چیزیں کیا فرق، کون سے 5 سوالات ہوں گے؟ ایک یہ سوال ہے کہ زندگی کس طرح گزاری، کن کاموں میں، کن مشغلوں میں. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، خاص جوانی. حالانکہ زندگی کے سوال میں تو جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لیکن جوانی بڑی اہمیت چیز ہے. اصل دور زندگی کا جوانی ہی ہوتی ہے.
خاص طور پر اس کا الگ سوال ہوگا کہ وہ کس کاموں میں خرچ کیا. اور تیسرا چوتھا سوال یہ مال و دولت کے بارے میں ہوگا کہ کس طریقے سے حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا. اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جتنا تمہیں علم تھا اس پر کتنا عمل کیا. تو دیکھیں مال کہاں سے لیا اور کہاں پہ خرچ کیا. یہ کب سوال ہوگا؟ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے. کہتے بھی قدم ہلیں گے نہیں جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہ دیں. اور حرام مال کی نحوست کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ حرام مال کماتا ہے، حاصل پیش کر رہا ہوں حدیث کا، اگر بندہ حرام مال کماتا ہے اور اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے تو مطلب اس کا صدقہ قبول نہیں ہے. اگر ہم حرام مال کماتا ہے اس میں سے صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہے، اور اس میں برکت بھی نہیں ہوتی. حرام مال میں برکت بھی نہیں ہوتی. اور اگر وہ مر کر پیچھے حرام مال چھوڑتا ہے تو وہ جہنم کا توشہ اس کے لیے ہوگا. تو دیکھیں ایک تو حرام مال کمانے کا گناہ اور پھر کھلانے کا کہ اپنے وارثوں کو کون سا مال کھلا رہا ہے؟ حرام مال. تو اس کے لیے وہ آباد ہوگا. اس حرام مال کی کتنا اسے دیکھتے آپ صدقہ بے شک کریں اس سے، ایک تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا اور اس میں برکت بھی نہیں ہوگی. برکت دیکھیں جی، ایک کس نے بڑی پیاری مثال بتائی کہ یہ کتے کو لے لیں. اس کی جب بچے ہوتے ہیں تو کتنے ہوتے ہیں؟ ایک تو ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، کئی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن کتا حرام ہے. اور بکری دیکھیں اس کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ. کتے کے مقابلے میں کم ہی ہوتے ہیں نا، ایک ہی ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے کتوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ لیکن بکریوں کا دیکھتے ہیں. ذبح کون سی چیز ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں؟ مسلمانوں کا معاشرہ ہے تو کتا تو نہیں کھاتا کوئی، بکریاں ہی ذبح ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی ریوڑ آپ کو بکریوں کی ملتا ہے، حالانکہ ذبح بھی وہی ہو رہی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ حلال کی برکت. یہ حلال کی برکت. اور حرام میں برکت نہیں ہوتی. بظاہر تو آتا ہے زیادہ لیکن ادھر ادھر لگ جاتا. گھر آیا، رشوت لی، کوئی بچہ بیمار ہے ڈاکٹر کو دے دیے، موٹر سائیکل خراب ہو اس میں لگی، گاڑی کہیں لگی اس میں، یہ بس ادھر ادھر لگ جاتا. برکت نہیں ہوتی. برکت کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ مال کافی ہو جاتا ہے آپ کو، تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے آپ کے، کافی ہو جاتا ہے. آپ نے 50 کمایا لیکن آپ کی ضرورتیں پھر بھی پوری ہو رہی ہیں جی. اب آپ نے جانا تھا یہاں سے چنگی تک جانا تھا، جیب میں آپ کے 50 روپے تھے، بعد نکلے آپ کو دوست مل گیا، کہاں جا رہے چنگی تو چل میں لے جاتا ہوں. دیکھو 50 روپے جیسے بھی ہیں لگے نہیں، جیب میں 50 روپے ہیں لیکن ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. حرام مال میں یہ برکت نہیں ہوتی، حلال مال میں ہوتی. نہ صدقہ بھی کرو وہ بھی قبول نہیں. ایک روایت میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اس نے اس بارے میں جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے وہی اپنے سب مومن بندوں کو دیا ہے. اپنے پیغمبروں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت، پاک چیزوں میں سے کھاؤ، نیک عمل کرو. اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا ہے، یعنی سب کو ایک ہی حکم دیا ہے. انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے VIP لوگ ہیں، برگزیدہ چنے ہوئے لوگ. جو ان کو حکم دیا ہے وہ مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ.
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ کسی مقدس مقام ہے، مثلا کعبۃ اللہ جاتا ہے یا کوئی اور مقدس جگہ ہے، اور جاتا کس طرح ہے؟ لمبا سفر کر کے، بال بھی اس کے بکھرے ہوئے ہیں جی۔ پرانا زمانہ جس طرح، پرانے زمانے میں تو اس طرح سفر ہوتے تھے، سفر ہوتا تھا تو کپڑے بھی میلے کچیلے ہو جاتے تھے، بالوں میں مٹی گرد و غبار، تو لمبا سفر کر کے گیا، بال بھی اس کے پراگندہ ہیں، جسم اور کپڑوں پر گرد و غبار ہے، اور اس مقدس مقام پر پہنچ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یوں اللہ سے کہتا ہے۔ دیکھیں ایسا بندہ اگر آپ کے دروازے پر آ جائے تو انسان کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ ایک اس کے لیے یعنی ہمدردی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ تو اتنا دور سفر کر کے وہ گیا، ایک مقدس مقام ہے، سمجھ کے حرمین شریفین گیا، اور حالت اس کی یہ ہے، اور وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ رہا ہے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ حضور فرماتے ہیں لیکن دوسری طرف اس کی یہ حالت ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، حرام مال سے وہ پلا بڑا ہے۔ تو بتاؤ کہ ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں بتاؤ ٹھیک ہے اس کی یہ حالت ہے، لیکن حرام مال سے اس کی ساری زندگی گزری ہے، کھانا پینا اب تک یہ حرام مال ہی کھاتا رہا ہے، تو بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو معلوم ہوا جو حرام مال کھاتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں۔ دعائیں قبول ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ بندہ حلال کا کھائے۔ دیکھو کہاں پہ گیا ہے؟ مقدس مقام پر گیا ہے، کس حالت میں گیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا اس کی کیسی قبول ہوگی دعا؟ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کھانا پینا حرام ہو کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت اور وہ جسم جنت میں نہ جا سکے گا جس کی نشو و نما حرام مال سے ہوئی ہو، اور ہر ایسا گوشت اور جسم جو حرام مال سے پلا بڑا ہے دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ یعنی اس کے لیے یہ نہیں ہے، ویسے تو یہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے تو ایک جہنم سے گزر کر ایک نہ ایک جنت میں جانا، تو ایسا بندہ بھی اپنی سزا بھگت کے جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اصول یہی ہے کہ سزا بھگت کے جائے گا جس نے حرام مال کھایا ہے، پیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لین دین کے متعلق بھی، آگے بھی بہت سارے احکام ہیں، اگر پھر موقع ملا پھر مزید احکام بھی عرض کر دوں گا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی کسی شعبے میں اپنی تعلیمات سے محروم نہیں کیا۔ ہر تعلیمات میں، ہر شعبے میں آپ کی تعلیمات موجود ہیں کہ لوگوں کو خیر پہنچے، وہ نقصان سے بچیں۔ حرام مال سے کس کا نقصان ہے؟ جو بندے کا نقصان ہوتا ہے، دوسرے بندوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اب رشوت جو لیتا ہے ٹھیک ہے، جب کا بھی نقصان ہے، دوسرے کو بھی مصیبت میں ڈالتا ہے۔ ہر تعلیمات ہر شعبے کے متعلق یہی ہے، آپ نے خیر پھیلائی ہے، انسانوں کا بھلا ہی بھلا ہو، اپنا بھی بھلا ہو، آخرت میں اس سے نقصان سے بچے، اور مخلوق کا بھی بھلا ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا